أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ این نیوز کے پروگرام الہدا میں میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر اکرم حریری۔ ناظرین، آج 26ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ اللہ رب العزت نے اس پارے کا آغاز فرماتے ہوئے، جیسے کہ پہلے اللہ رب العزت نے مختلف پاروں میں مختلف آیات میں اور اس کی ابتدائی آیات میں ہمیں جو ہے وہ بہت نصیحت امیز جو ہے وہ باتیں بتلائیں۔ اس پارے کی شروعات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے حوالے سے ایک آیت کریمہ جو ہے وہ نازل فرمائی ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ یہ لوگ قرآن کو سن رہے ہیں لیکن قرآن کو سننے کے بعد اس پر غور فکر اور تدبر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں کہ کوئی نصیحت کی بات ان کے دلوں تک پہنچتی ہی نہیں؟ تو یہ قابل غور آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کئی مقامات پر غور و فکر کی، تدبر کی جو ہے وہ دعوت دی۔ سورہ نحل کو ہم دیکھ لیں یا اس کے علاوہ اور کئی مقامات پر جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بالخصوص اپنی نعمتوں کے تذکرے فرمائے، وہاں اللہ تعالیٰ نے دعوت فکر دی کہ بندہ سوچے سمجھے اور عقل کے جو ہے وہ ناخن لے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ یہ چیزیں ایسے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے ان کے گوبر اور خون کے مکسر سے ایک نیکٹر نکالا جس کو دودھ کہا جاتا ہے، اور اس کے بارے میں کہا سائغا للشاربین، کہ وہ پینے والوں کے لیے فرت بخش ہے۔ اب یہ چیز ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ بھی بات ارشاد فرمائی کہ یہ مختلف پھلوں والے پودے یعنی ایک ہی زمین پہ ہیں، ایک ہی پانی انہیں سیراب جو ہے وہ کرتا ہے، موسم ایک جیسا ہے، لیکن کسی پودے کا پھل جو ہے وہ میٹھا ہے، کسی کا کسیلا ہے، کسی کا کھٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ مختلف رنگوں کے اندر اور مختلف ذائقوں کے اندر یہ پھل پائے جاتے ہیں۔ تو کیا ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے تم غور و فکر نہیں کرتے، تم تدبر نہیں کرتے، تم عقل نہیں کرتے کہ کون ہے ایسی ذات یہ سارا کچھ جو ہے وہ سنبھالنے والی ہے اور تمہیں مہیا کرنے والی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسانی اعمال جو سر انجام دیتا ہے، عبادت و ریاضت جو کرتا ہے، خالق کائنات جل جلالہ نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ بات ارشاد فرمائی کہ اے لوگو، اور اس میں عام جو ہے وہ اعلان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اور اپنے اعمال کو ضائع مت کرو۔ یہ اعمال کو ضائع جو ہے وہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ اللہ کی اطاعت اور اس کی فرما برداری، یہ آیت کریمہ اس بات پر دلیل ہے کہ کوئی بھی عمل اگر اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں نہیں، اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ، اس کی سنت کے مطابق نہیں، اس کی تعلیمات کے مطابق نہیں، تو وہ عمل اللہ کے ہاں باطل ہے، اس کی جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں۔ وہ عمل ایسے ہی ہے جیسے اس نے عمل کیا ہے، محنت کی ہے، کوشش کی ہے، وقت لگایا ہے، مگر اس کا صلہ اسے جو ہے وہ نہیں ملنے والا۔
عاملۃ ناصبہ تسلا نارن حامیہ۔ قرآن حکیم ارشاد فرماتا ہے کہ ایسے لوگ قیامت والے دن آئیں گے کہ عمل کر کر کے جو ہے وہ تھکے ہوں گے، مگر ان کے عملوں کا فائدہ انہیں نہیں پہنچنے والا ہوگا، انہیں جہنم کی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ ان کی جو محنت ہے، ان کی عبادت ہے، ان کی ریاضت ہے، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق نہیں، اس کے رسول کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگی۔ آپ علیہ السلام کے گھر 3 صحابی آتے ہیں، آپ علیہ السلام گھر پہ موجود نہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے حوالے سے سوال کیا، ان کو بتلایا گیا تو تینوں نے وہیں کھڑے ہو کر کے کہا کہ میں آج کے بعد ساری زندگی روزے رکھوں گا، دوسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا، اور تیسرے نے کہا رات بھر میں عبادت و ریاضت کیا کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹے، آپ کو بتلایا گیا کہ اس طرح 3 لوگ آئے، انہوں نے اس ارادے کا اظہار کیا۔ اب دیکھیں اعمال جن کی نیت انہوں نے کی وہ تینوں اچھے ہیں۔ روزے رکھنا بہت بڑی عبادت، ایک روزہ رکھے جہنم کی آگ سے دور ہو جاتا ہے، روزے رکھنے سے اللہ جنت میں اس کا جو ہے وہ داخلہ ممکن بنا، اور اس کے بعد رات بھر قیام کرنا، تھوڑا سا حصہ قیام کیا جائے، اللہ کو وہ بڑا پسند ہے، لیکن پوری رات عبادت کرنا، اور شادی اس لیے نہ کرنا تاکہ اللہ کی عبادت و ریاضت میں خلل نہ آئے۔ آپ علیہ السلام نے ان کو بلایا، کہا کہ میں انی اخشاکم، میں سب سے زیادہ تم سے اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اور تمہاری نسبت سب سے زیادہ اللہ کا متقی بندہ بھی ہوں۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں، روزے چھوڑتا بھی، میں نے شادیاں بھی کی ہوئی ہیں، اور میں رات کو عبادت بھی کرتا ہوں، سوتا بھی ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا تم میرے عمل سے تجاوز کرنا چاہتے ہو؟ آپ علیہ السلام کے اکثر وعد و نصیحت کے خطبات میں ابتدائی طور پر یہ حدیث مبارکہ ہوتی تھی، من احدث فی امرنا فہو رد، کہ جو بھی کوئی نیا کام کرے گا، فرمایا اس کا وہ نیا کام اور اس کا وہ عمل وہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس کو اللہ کے ہاں قبول جو ہے وہ نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ جمعے کے خطبات کے اندر بھی یہ ہم حدیث مبارکہ سنتے ہیں کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر ایک جو ہے وہ نیا کام وہ بدعت ہے، اور ہر ایک بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر ایک گمراہی انسان کو جنت کے بجائے جہنم میں لے کر کے جانے والی ہے، چاہے ارادے نیت کتنی ہی معتبر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ نے اس بات کا حکم نہیں دیا، اور وہ طریقہ جو ہم نے اختیار کیا ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کر کے دکھایا، تو پھر وہ عمل ہمارا اللہ کے لیے نہیں، اس کا اجر اللہ کے پاس ہمیں نہیں ملنے والا۔ بہت ساری روایات ہیں اس سلسلے میں جو ہمیں بتلاتی ہیں کہ عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ ہی کی طرف سے وہ حکم دیا جائے، اور اس کو اسی طرح کیا جائے جس طرح اللہ کا قرآن ہمیں بتلاتا ہے، نبی علیہ السلام کے فرامین ہمیں بتلاتے ہیں کہ اسی طرح جس طرح آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، میری نمازوں کو ادا کرو، اور جس طرح مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے اسی طرح نمازوں کو ادا کرو۔ اور آپ علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، میری ساری کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں جائے گی، مگر وہی شخص جس میں جنت میں جانے سے جو ہے وہ انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، کو ایسا بھی ہے جو جہنم میں اپنا جنت میں جانے سے انکار کرے؟ تو آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اطاعنی فقد دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا، ومن عصانی فقد ابا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ معلوم ہوا کہ عمل کا معیار جو ہے وہ ہے جو اللہ کے رسول اور اللہ کے قرآن نے ہمیں حکم دیا، اور پھر اس کو سر انجام دیتے ہوئے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہونے والی شریعت اس کو فالو کیا جائے، اور آپ علیہ السلام کی اسوہ حسنہ کو جو ہے وہ فالو کیا جائے۔ اور تیسری اس میں جو ہے وہ بنیادی شرط یہ ہے کہ اس میں اجر اور ثواب کی امید فقط اللہ رب العزت سے کی جائے، کسی اور سے جو ہے وہ نہ کی جائے۔ تو آج ہم کسی کے لیے اللہ کے علاوہ اس میں کوئی بھی شخصیت، اللہ کے علاوہ اگر کسی سے جو ہے وہ ہم اجر کی امید رکھتے ہیں تو وہ عمل ہمارے لیے بربادی والا عمل،
وہ ہمارا عمل باطل ہے۔ آگے چلتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ایک بیت رضوان کے حوالے سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سن 7 ہجری میں 6 ہجری میں مدینہ منورہ کی طرف آتے ہیں عمرے کے ارادے سے۔ آگے سے اہل مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا، وہاں پہ ایک معاہدہ طے پایا جسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اور اس کو قرآن حکیم بیت رضوان سے جو ہے وہ یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، فرمایا انہوں نے اللہ کے ساتھ بیعت کی، اللہ کا ہاتھ ان کے اوپر تھا، یعنی اللہ کی مدد اور نصرت ان کے اوپر تھی۔ اب آپ علیہ السلام کے ساتھ جو بیعت کی گئی وہ بیعت کیا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثالث مذاکرات کے لیے اہل مکہ کے پاس گئے، اور پیچھے سے خبر معروف ہو گئی کہ عثمان نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے ہیں، شہید کر دیے گئے۔ آپ علیہ السلام کا ساتھ سفر کرنے والے 1400 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ آپ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ لوگوں، جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لیں گے ہم واپس نہیں پلٹیں گے، آؤ میرے ہاتھ پر جو ہے وہ بیعت کرو، عہد کرو۔ سب نے آپ علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی، ایک ایک نے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد آخری جب فرد آیا تو حضرت عثمان رہتے تھے، فرمایا اگر عثمان ہوتے تو وہ بھی میرے ساتھ بیعت کرے، اور اپنے دوسرے ہاتھ کو اپنے ہاتھ پر رکھا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے در حقیقت اللہ سے بیعت کی کہ اللہ کی خاطر، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے رسول مانا، تیرے پیغامات کو انہوں نے مانا، اور اللہ کی رضا اور نصرت کے لیے، اللہ کی رضا اور رحمت کے لیے، حصول کے لیے آپ کے ہاتھ پر وہ بیعت کر رہے تھے۔ اللہ دیکھ رہا تھا ان کے جذبوں کو کہ وہ اللہ کے ساتھ جو ہے وہ بیعت کر رہے تھے، اللہ کی مدد اور نصرت ان کے اوپر جو ہے وہ نازل ہو رہی۔ اور کچھ وقفے کے بعد سورہ فتح اللہ رب العزت دوبارہ جو ہے وہ ذکر فرماتے ہیں کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا۔ کن مومنوں سے؟ اللہ اکبر، اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اس درخت کو مبارک بنا دیا کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کرنے والے، اللہ نے اس درخت کا جو ہے وہ اشارہ قرآن حکیم میں فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ درخت کے نیچے بیٹھ کر صحابہ سے بیعت لے رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ ان سے کیوں راضی ہو گیا؟ فرمایا فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے معلوم کر لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، کیونکہ اللہ تو ظاہری عمل کو نہیں جانتا، اللہ ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا، بلکہ جو چیز دیکھتا ہے وہ ان کے دلوں میں دیکھتا ہے۔ قربانی کے حوالے سے بات ہوئی تو اللہ فرماتے ہیں کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کے پاس تمہارے قربانی کے جانوروں کا نہ گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، اگر کوئی چیز پہنچنے والی ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں جو ہے وہ کیا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ وہ عمل سر انجام دیتے ہوئے تم اللہ سے ڈر کتنا رہے تھے، اللہ کا ادب اور احترام تمہارے دلوں میں کیا تھا، وہ عمل کرتے ہوئے تم اللہ سے امیدیں کیا لگا کے بیٹھے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ جان لیا، اسی لیے فرما دیا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى قلوبکم واعمالکم ولکن ينظر ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واجسادکم، اللہ تمہارے خوبصورت جسموں کو اور شکلوں کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، اور اعمال کرتے ہوئے ہمارے دل کس کیفیت سے گزر رہے ہیں، اللہ اس ایمانی جذبے کو دیکھتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ کرام، جس میں 1400 صحابہ کرام موجود تھے، چاروں خلفاء اس میں موجود تھے، عشرہ مبشرہ اس میں موجود تھے، اور بہت سے صحابہ کرام موجود تھے، اللہ نے سب کے بارے میں یہ ارشاد فرما دیا کہ اللہ ان سے راضی ہیں۔ کیوں راضی ہیں؟ کہ بیعت کرتے ہوئے جو جذبہ انہوں نے دکھایا، اللہ نے اس کو دلوں سے جو ہے وہ
نیکٹر کر لیا، اس کو جو ہے وہ نچوڑ لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو بھانپ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، اللہ نے ان کے اوپر سکون نازل فرما دیا، اطمینان نازل فرما دیا۔ وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، کہ وہ صلح جو بظاہر اس وقت ساری شرائط مسلمانوں کے خلاف تھی، ہاں جی، وہ شرائط سننے کے بعد جو ہے وہ غم و غصے کی کیفیت میں آنا شروع ہو گئے تھے صاحب، کہ اللہ کے رسول کیا ہم مغلوب ہیں، کیا ہم اتنے شکست خوردہ ہیں کہ ساری شرائط انہی کی اداؤں پہ جو ہے وہ ہم نے مان لی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اطمینان دیا انہیں، اور وہ اطمینان پیش خیمہ ثابت ہوا فتح مبین، فتح مکہ کا، کہ کچھ ہی سالوں بعد اللہ تعالیٰ نے مکہ کو جو ہے وہ فتح فرما دیا مسلمانوں کے حق میں۔ مسلمان وہاں پہ فاتح کی حیثیت میں جو ہے وہ داخل ہوتے ہیں، کہ وہ اپنی قائم کی ہوئی شرائط پر وہ خود ہی پورا نہ اتر سکے، اور انہوں نے جو ہے وہ کوتاہی کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ درمیان میں موقع ملا اسلام کے پیغام کو دور و عجم تک پھیلانے کا، اللہ تعالیٰ نے ہاں جی توفیق دی، اللہ کا پیغام ایران میں پہنچا، روم میں پہنچا، بحرین میں پہنچا، مختلف اور سلطنتوں میں اللہ کا پیغام پہنچا۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے بتلایا کہ اللہ ان سے جو ہے وہ راضی۔ آگے ایک آیت کریمہ ہمیں ملتی ہے کہ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، فرمایا اللہ رب العزت نے تمہیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے ہدایت کے ساتھ، ہدایت کے ساتھ، رسولہ بالہدا، ہم نے ہدایت لے کر ہم نے تمہیں رسول بنا کر کے بھیجا ہے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اب اس دین کو تمام ادیان کے اوپر جو ہے وہ غالب ہونا ہے۔ یہ دین مغلوب ہونے کے لیے نہیں بلکہ غالب ہونے کے لیے، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، یہ تمام ادیان پر غالب ہونے کے لیے ہے یہ دین۔ اور اللہ رب العزت نے اس دین کے غلبے کے لیے آپ علیہ السلام کا عزم اور آپ کے صحابہ کا عزم اس میں جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، کہ آپ کے ساتھی ایسے جو ہے وہ اللہ رب العزت نے پیدا فرما دیے جو اس دین کی آبیاری کے لیے ہاں جی آپ کے بہترین معاون بن۔ اللہ نے یہاں پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا بھی جو ہے وہ تذکرہ فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین آمنوا معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ تمام افراد جو آپ پر ایمان لائے، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، فرمایا جب بات ہاں جی دشمنوں کی آتی ہے تو سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، اور جب بات اپنوں کی آتی ہے تو رحماء بینہم، ایک دوسرے کے لیے رحم دل اور شفیق ہو جاتے ہیں، نرم پڑ جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان احباب کے حوالے سے، فرمایا تراہم رکعا سجدا، آپ اپنے صحابہ کو ذرا دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور دنیا میں قیامت تک آنے والا ہر فرد ان کی طرف جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر کے دیکھے، تاریخ کے آئینوں میں پڑھے، ہاں جی کتاب و سنت کی تعلیمات میں انہیں جو ہے وہ پڑھے، تو انہیں پتہ چلے گا کہ وہ ہر وقت رکوع و سجود میں اپنے آپ کو جو ہے وہ رکھے ہوئے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے ہوئے ہیں۔ کیوں ایسا کر رہے ہیں؟ فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوان، وہ رکوع و سجود کے ذریعے سے، وہ اطاعت و فرمانبرداری کے ذریعے سے، وہ ایمان اور ایمان کے اظہار کے ذریعے سے، فرمایا اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے طالب، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ اور فرمایا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ذرا ان کے چہروں کو ذرا دیکھیے، سجدہ کر کر کے ان کے چہروں پہ جو ہے وہ نشان پڑتے ہیں، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کے ان کے علامات ان کے جسموں پر موجود ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو ہے اپنے نبی کے صحابہ کا جو ہے وہ تذکرہ فرمایا، اور ایک چھوٹی سی جو ہے وہ مثال بھی دی جو آج بھی دشمنوں کو جو ہے وہ جلانے والی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کے صحابہ وہ اس کھیتی کی طرح ہے جو زمین سے اگتے ہیں، اور ان کا پودا جو ہے وہ ہرا بھرا ہوتا ہے، اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، اور وہ تناور پودا بن کے جو ہے وہ جب کھڑا ہوتا ہے نا تو کسان اس کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔
مگر جو اس کسان سے جلنے والے ہوتے ہیں نا، ان کو غصہ آ رہا ہوتا ہے کہ یہ اس کے لیے اتنا فائدہ کیوں، اس کا باغ ہرا بھرا اور پھل والا کیوں، اس کی فصل اتنی ہری بھری اور اتنے دانوں سے بھری ہوئی کیوں۔ فرمایا کہ یہ بھی آپ علیہ السلام اپنے صحابہ کی پنیری کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، مگر دشمنوں کو آپ کے صحابہ کو دیکھ کر کے غصہ آتا ہے کہ جب آپ کو اور آپ کی صحابہ کی جماعت کو دیکھتے ہیں نا تو بھیگ جاتے ہیں کہ کاش ہم نے اسی وقت ان کو مار دیا ہوتا، کہ نہ رسول ہوتے نعوذ باللہ، اور نہ ان کے صحابہ ہوتے اور نہ ان کی ٹیم ہوتی، تو ان کو غصہ آتا ہے۔ تو آج بھی پیغمبر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ کے صحابہ آپ علیہ السلام کے لیے قابل فخر حیثیت ہے کہ دنیا کے اسلام دشمن قوتیں آج بھی صحابہ کے تذکرے سن کر کے، ان کو دیکھ کر کے جو ہے غصہ چڑھتا ہے، ان کو تہش آتی ہے کہ کیسے نبی کے صحابہ تھے، کہ ان کا دین، ان کی باتیں، ان کی ادائیں، ان کی سنتیں، ان کے طریقے آج من و عن جو ہے وہ دنیا میں موجود ہیں اور محفوظ ہیں، اور اس قدر پائیدار طریقے سے تحقیق کے انداز میں محفوظ کیے گئے ہیں کہ کوئی اس پہ جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ آگے جو ہے وہ چلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ہمیں کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے تحقیق کا جو ہے وہ حکم دیا ہے۔ سورہ حجرات آتی ہے، جو بھی اس پروگرام کو سن رہا ہے میں ان کے لیے جو ہے وہ کہوں گا کہ آج سے سورہ حجرات کا خود مطالعہ کریں، اپنے گھر والوں کو جو ہے سورہ حجرات سکھائیں، اس کے جو ہے وہ احکامات سکھلائیں، اپنے خاندان میں جہاں آپ بیٹھتے ہیں وہاں پہ سورہ حجرات کا جو ہے وہ مطالعہ کریں کہ یہ ہماری سماجی زندگی کے اہداف مکمل کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ سورہ حجرات کے اندر ہمارے تمام سماجی مسائل کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سمو دیا ہے کہ کوئی بھی بات اگر کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کا حکم ہے کہ فتبینوا، فرمایا تحقیق کیا کرو، ادھر سے بات سنی ادھر سے کرنا شروع نہ کر دیں۔ اللہ کے ہاں یہ بات جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے۔ وَكَرِهَ لَكُمْ قِيلَ وَقَالَ، پیارے رسول فرماتے ہیں کہ سنی سنائی بات کا تذکرہ یہ گناہ ہے، اللہ اس کو ناپسند فرماتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر سنی سنائی بات کو جو ہے وہ من و عن اس طرح کرنا شروع ہو جاؤ گے، فَتُصْبِحُوا، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر کیا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ تمہیں ندامت اٹھانی پڑے، کہ وہ کام ایکوریٹ خبر ہو نہ ہو اور آپ اس پہ ایکشن لے لیں تو اس کے بعد جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی جو ہے وہ اٹھانی پڑے۔ تو یہ بات جو ہے وہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں۔ اور اس طرح جو ہے وہ نظروں کا استعمال، اللہ تعالیٰ نے وہ بات ارشاد فرمائی کہ ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول، نظروں کا جو ہے وہ استعمال فرمایا، اس کے ساتھ ساتھ اپنی آوازوں کا بھی استعمال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک اپنی آوازوں کو پست رکھنے والے، فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے جو ہے وہ امتحان ان کا لے لیا ہے، پرکھ لیا ہے، انالیسس کر لیا ہے کہ وہ اپنے آوازوں کو اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے وہ ادباً پیش کرتے ہیں، کم رکھتے ہیں، پست رکھتے ہیں۔ فرمایا اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو جو ہے وہ پرکھ لیا کہ وہ خالصتاً اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ محبت رکھنے والے ہیں۔ لہم مغفرۃ و اجر عظیم، فرمایا ان کے لیے بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک جو ہے وہی ہوا کرتے تھے۔ اور آگے جو ہے وہ تذکرہ ہوا کہ مومن آپس میں جو ہے وہ بھائی بھائی، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فرمایا اگر کہیں پہ ان کے درمیان تلخیاں ہو جائیں تو باقی جو احباب ہیں نا ان کو چاہیے کہ ان کے درمیان جو ہے وہ صلح کروا دیا کرے۔ آج یہ فیکٹر جو ہے وہ بڑا ہی ناپید ہو کر کے رہ گیا ہے۔ لوگ اگر جھگڑیں تو باقی لوگ تماشا دیکھتے ہیں، اور سوشل میڈیا کے دور میں اور اس ٹول کے ہوتے ہوئے لوگ جو ہے اس کو ہوا دیتے ہیں، موبائل ویڈیو بنانا شروع کر دیتے ہیں، مگر صلح کی طرف جو ہے ان کو نہیں آنے دیتے۔ جلتی پہ تیل ڈالنے والے تو ہیں مگر صلح کروانے والے آج دنیا میں موجود نہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی آپس میں صلح کروا دیا کرو، اور صلح کرواتے ہوئے عدل کا تقاضا ہے کہ ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ حقیقی معنوں میں صلح ہو، کسی ایک کے اوپر جو ہے وہ زیادتی نہ ہو جائے کہ بڑا آدمی جو ہے وہ ڈرا دھمکا کے دوسرے کو کہے چل بھی اپنے معاملات اس کے ساتھ سیدھے کر، نہیں تو میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، وہ بیچارہ ڈرتے ہوئے اس کے متاحت ہو جائے، اور وہ صلح نہیں ہے، وہ دلوں میں محبت والی جو ہے وہ بات نہیں۔
تو بھائی ہونے کا جو ہے وہ تقاضا ہے کہ دل صاف اور شفاف جو ہے وہ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آگے جو ہے وہ مذاق کی، ہم جو ایک دوسرے کا جو ہے مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یسخر قوم، ہاں جی، کوئی بھی جو ہے وہ ایک دوسرے کا جو ہے وہ مذاق نہ اڑائے، لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، فرمایا کہ جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو نا، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو سکتا ہے تم سے وہ بہتر ہوں جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو۔ اور فرمایا ولا نساء، نہ ہی عورتیں جو ہے دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہاں جی، عسیٰ ان یکون خیرا منہن، ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ عورتیں مذاق اڑانے والیوں سے جو ہے وہ بہتر ہوں۔ ہم دوسروں کو تو جو ہے وہ کم تر سمجھتے ہوئے جو ہے ان کو جو ہے تضحیک کا وہ نشانہ بناتے ہیں، محفلوں کے اندر، انفرادیت کے اندر، مجلسوں کے اندر ان کی جو ہے وہ تضحیک اڑا دیتے ہیں۔ اور آج ہماری تربیت کا یہ عالم ہے کہ اس سے جو ہے وہ کوئی محفوظ نہیں، نہ خاندان کا بڑا محفوظ ہے، نہ استاد محفوظ ہے، نہ پولیٹیکل لیڈر محفوظ ہے، نہ مذہبی رہنما محفوظ ہے، نہ گھر کے والدین جو ہے وہ محفوظ ہے۔ قرآنی تربیت کے یہ بات خلاف ہے۔ ہمیں ادب سکھاتا ہے قرآن حکیم، اور اس ادب کا تقاضا ہے کہ ہم کسی کا جو ہے مذاق نہ اڑائیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے ولا تلمدوا، نہ کسی پر جو ہے وہ الزام تراشی کریں، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی کوئی ہم میں سے کوئی کسی کی جو ہے وہ غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کیا کوئی پسند کرتا ہے؟ یقیناً کوئی پسند نہیں کرتا، اور مردہ بھائی کا گوشت کوئی پسند نہیں کرتا۔ صحابی رسول نے پوچھا اللہ کے رسول، اگر ایک بات کسی کے اندر موجود ہے، میں وہ سچ کرتا ہوں کسی کے سامنے بات، تو کیا یہ بھی غیبت ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، کہ ایک عارضہ کسی کے اندر موجود ہے اور وہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کی جائے، میں اس کو بیان کرتا ہوں، تو یہ غیبت ہے۔ اگر وہ بات اس کے اندر موجود نہیں ہے تو پھر جو ہے پھر تو وہ بہتان ہے، اور بہتان کی سزا اللہ رب العزت نے 80 کوڑے جو ہے مقرر فرمائی، تعزیری سزا جو ہے اس کی کیا بیان فرمائے گی، اور اس کی ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ معلوم کیا ہوا، قرآن حکیم ہمیں زندگی کے آداب سکھلاتا ہے، دنیا میں رہنے سہنے کے جو ہے وہ طریقے سکھلاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے جو ہے یہ نہیں کہا کہ تم مسلمان بھی ہو، برادری قبیلے کے اوپر جو ہے فخر کر کے لوگوں کے اوپر اپنا تفاخر جو ہے وہ جماتے رہو۔ اللہ فرماتے ہیں انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تمہیں مرد و عورت سے پیدا فرمایا ہے، تمہارے قبیلے بنائے، تمہاری برادریاں بنائیں، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے کے اوپر فخر کرو، بلکہ اس لیے بنائیں تاکہ تم پہچانے جا سکو کہ ایک بستی میں ایک نام کے 10 افراد ہیں، تو پتہ چلے کہ نہیں یہ فلاں برادری کا ہے، فلاں علاقے کا ہے، فلاں قبیلے کا ہے، تو محض تعارف کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی مقصد نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک اگر کوئی باعزت ہے تو وہی ہے جو تقوی میں اعلیٰ اور ارفع، اور اس کی مثالیں رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتی ہیں کہ بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ، جس کو لوگ اپنی مجلس کا حصہ نہیں بناتے تھے، لیکن اسلام نے ایسی دولت انہیں عطا فرمائی کہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا ہے، اللہ رب العزت اس کی آوازیں جنت میں سناتا ہے، سبحان اللہ، قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا ہے، اللہ کی شریعت پر ایمان لایا ہے، تو چاہے کوئی گورا ہے یا کالا ہے، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، اللہ کو تمہارے خوبصورت جسموں سے کوئی غرض نہیں، تمہاری خوبصورت شکلوں سے کوئی غرض نہیں، یہ تمہارے لیے ہوگی، اللہ کے نزدیک تو صرف اور صرف یہ ہے کہ تمہارے سینے میں جو دل رکھا ہے یہ اللہ کی محبت میں کس قدر سرشار ہے۔ اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھنے والا ہے، کوئی ظاہری طور پر حلیہ کس طرح کا بنا کے رکھتا ہے، کوئی کس طرح کا بنا کے رکھتا ہے، لیکن ان ظاہری حلیوں سے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ظاہری طور پر جو گفتگو مختلف کرتا ہے ان گفتگوؤں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھے گا، لباس پہنتے ہوئے،
چلتے پھرتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے، معاملات کرتے کراتے ہوئے، اور اسی طرح جو ہے عبادت کرتے کراتے ہوئے اللہ دلوں کی کیفیت کو دیکھتا ہے۔ دلوں میں اگر اللہ کی محبت ہے، وہ عمل کرتے ہوئے اللہ سے اجر کی امید ہے، اللہ کا حکم پورا کرنے کی جو ہے وہ تمنا اور شوق ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیے ہوئے قرآن حکیم میں بتائے گئے طریقے کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق وہ عمل کرتا ہے، تو وہی اللہ کے نزدیک اس شخص کے لیے فائدہ مند ہے، اس کو فائدہ دینے والا ہے۔ تو یہ پیاری پیاری باتیں اللہ کے قرآن کی، اللہ کی توفیق سے ہم آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھ رہے ہیں، اور انشاءاللہ ہم آگے اللہ کے قرآن کی یہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھتے رہیں گے۔ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے، کل انشاءاللہ ہم 27ویں پارے کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر اکرم حریری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔